کی درستی؟ نیتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن خرابیاں بہت ہو جاتی ہیں ساتھ میں. جیسے کہ جو کسی کو دے گا نا اس کی خواہش ہوگی کہ 4 آدمی دیکھیں، فلاں کے ہاتھ میں دوں گا، بھائی آپ کے نگران کے ہاتھ میں دوں گا، نگران شورا کے ہاتھ میں دوں گا. پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح تصویر کھنچواتے ہیں جو یہ سماجی کارکن ہوں گے، سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے، الٹے ہاتھ سے دے رہے ہوں گے. یہاں بھی سنت چھوٹ رہی ہے اور پھر کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نہیں، سیدھے ہاتھ سے تو ہاتھ تو صحیح نہیں ملا ہے بابا. ہاتھ سیدھے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ بھی سنت نہیں ہے، 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہیے. پھر الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو الٹے ہاتھ سے لے دے رہے ہوتے ہیں. یہ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہوتے ہیں، اگلا بھی الٹے ہاتھ سے لے گا لیکن اس کا سیدھا ہاتھ تو اس نے پکڑ کے رکھا ہے کارکن نے. یہ پھر کیمرے کی طرف رخ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ بھی ہے. اچھا یہ سماجی کارکن جیب سے نہیں دے رہا لیکن یہ کہ وہ دے رہا ہے کسی کا مال، لیکن وہ اس طرح وہ اکڑ کر اور کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات کے پوچھو مت. تو ان سب کو مطلب آخرت کی فکر دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ڈریں، مطلب کہ یہ کیوں کر رہی ہیں. حب جا اور کس کو بولتے ہیں؟ بظاہر حب جا کا قرینہ تو معلوم ہو رہا ہی ہے. اچھا پھر یہ کہ نام آنا چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے. جو پیسے دے گا اس کو یوں ہوگا کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے نا، یار شکریہ تک ادا نہیں کیا ہمارا. تو چلو یہ دل میں بات آئی، دل میں دب جاتی تو کوئی بات نہیں، شیئر ہو جائے گی دوسرے کے سامنے. یار یہ احسان فراموش لوگ، یار میں نے اتنا ان کے ساتھ کیا، کبھی مطلب وہ میرے شکریہ ادا نہیں کیا ان لوگوں نے. یہاں تک کہ میرے ہاں یہ مسئلہ ہوا تو یہ لوگ آئے بھی نہیں. اس کا مطلب اب تک جو پیسے دے رہے تھے اس لیے کہ آپ کے یہاں کوئی مسئلہ ہو تو یہ لوگ آئیں، ثواب کا کیا بنے گا. تو اس لیے وہ ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو کچھ خیرات عطا فرمانا چاہتی تو اس سے پہلے دعا کا کہہ دیتی، یا کوئی روایت ہے کہ کہہ دیا کہ دعا کرنا، پھر وضاحت کی کہ میں دینے کے بعد دعا کا نہیں کہوں گی، کہ ایسا نہ ہو کہ میں دینے کے بعد یہ دعا کا میرا وہ بدلہ ہو جائے کہ میں نے اس سے بدلہ مانگ لیا. اور پہلے کہنے کا تو اس کو کیا پتا کہ یہ خیرات دے گی یا نہیں دے گی. تو یہ اور مجھے یہ تو بہت بعد میں نے پڑھا یہ، اور یہ اپنی نیکی کی دعوت کتاب ہے، شاید اس میں یہ روایت ہوگی یا غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی شامل ہوگی. تو میرے ماموں، ایک ہی ماموں تھے میرے، اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. تو ایک بار ہم چھوٹے تھے تو ماموں کے گھر جاتے تھے، ہم کو مطلب کھانے دعوت ہوتی تھی، میری والدہ اور ہم لوگ جاتے تھے سب. تو کھانا ایک بار وہ مجھے دیا ماموں کے گھر میں سے کہ یہ فقیر کو دیا ہو. تو میں نے اپنے ماموں سے بولا کہ ہاں میں اس کو بولوں گا دعا کرنا. تو ماموں نے بولا کہ تم دعا کرنا بول دو گے اس کو کھانا دے کر تو تم نے تو بدلہ مانگ لیا، اپنے پاس کیا رہا. اس طرح کی کوئی مجھے مدنی پھول ماموں نے دیا تھا. اس وقت کا میرے ذہن میں یہ مدنی پھول آ گیا کہ یار یہ کیسی پیاری بات کی میرے ماموں نے. اور واقعی میری تو روایت بھی ملی، اور یہ کہ احسان نہ جتائے، واہ واہ نہ چاہے، ایزا نہ دے، سنائے نہیں، دوسروں کو نہ بتائے کہ فلاں کو میں نے دیا ہے. یہ بس یہ جانے اس کا رب جانے. یہ ہو نا تو اس طرح خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوگا تو قبولیت کی امید زیادہ ہے اور رب کی رضا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ثواب کی نیت سے دے. اگر رشتہ دار ہے تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت بھی کر لے کہ میں اپنے رشتہ دار سے حسن سلوک کر رہا ہوں. کہ رشتہ دار غریب ہو اس کی مدد کرنا، ایک تو غریب کی مدد کرنا یہ ثواب، اس کی نیت کرے کہ میں یہ اس کو صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں.
اور رشتہ دار ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے کہ میں اس کا صلہ رحمی کر رہا ہوں، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، تو یہ دو نیتوں کا اس کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلہ دلوں کی راحت. اللہ تعالی